حالیہ دنوں میں ہم نے اپنے شو میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی عائشہ امین سے آپ کو ملوایا تھا، جنہیں دبئی میں ہونے والی عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں جینڈر کلائمیٹ سولوشن ایوارڈ دیا گیا تھا، اور اس ایوارڈ میں ان کی ساتھی ہیں جو دستک فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ہنا امجد، وہ بھی شامل تھیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم جینڈر انکلوسیو کلائمیٹ ایکشن ٹول کٹ کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ مجھے بڑا اچھا لگا پاکستان میں جو یہ کاپ 28 میں بہت سے پاکستانی ڈیفرنٹ ایشوز پہ وہ لوگ گئے، انہوں نے چیزیں کی، کشمیر کی، وہ بچیاں تھیں اسکول کی ہمارے پروگرام میں آئیں انہوں نے، اور اس کے بعد کل بھی ہمارے ساتھ جو ہے عائشہ وہ امین عائشہ تھی، آج امین تھی ہنا اور امجد ہیں۔ ہنا امجد ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں خواتین خاص طور پہ آگے آ رہی ہیں، مرد آگے آ رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل سب سے پہلے تو ہرا آپ کو بہت بہت مبارکباد، یہ کامیابی صرف آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہے، اور یقین آپ پاکستان کے سفیر بھی ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو کام کیا اسے آسانی سے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے جو بنایا ہے یہ مطلب ایک عام شخص کیسے سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ السلام علیکم، جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے اور یہ موقع دینے کے لیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں کمیونٹی پہ پچھلے 10 سال سے جو ہم کام کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں اس پلیٹ فارم پہ آ کر کے بات کر سکیں۔ میں اس کو بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں یہ مثال دینا چاہوں گی کہ ابھی ہی کچھ ماہ پہلے میں بریپ میں تھی، اپر چترال کا ایک گاؤں ہے، اور وہاں پہ میں خواتین کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہی تھی، ایسی خواتین جنہوں نے فلڈز کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، جب آپ کیا کر رہے تھے اس وقت جب فلڈز آئے، یا مطلب کس طرح کے، جسٹ شیئر یور ایکسپیرینسز ود ہر۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم رات کو سوئے ہوئے تھے اور ہم صبح اٹھے تو ہمارے جو گھر ہیں، مطلب رات کو ہمیں اپنے ساز و سامان، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا پڑا، لٹرلی ایک دم سے پانی آ گیا اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو ماہواری سے بھی گزر رہی ہیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو پیٹ سے ہیں، جو پریگننٹ ہیں۔ تو جب ہم یہاں پہ اسلام آباد میں، کیپٹل میں، پروونشل سینٹرز میں بیٹھ کے جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ریلیف یا ایڈ پرووائڈ کرنا ہے، تو اس ریلیف اور ایڈ میں ہم ان خواتین کی، ان بچیوں کی ضروریات کا ذکر ایک تو نہیں کرتے، نہ بالکل ہونے کی برابر ہے، اور دوسرا جب کیا جاتا ہے تو بہت اینڈ پہ، بہت ریزسٹنس کے ساتھ اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ سو یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو خواتین اور بچیاں جس طریقے سے سیلاب سے متاثر ہوتی ہیں، ان کی جو نیڈز ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، جیسے کہ کلین ہائیجین پروڈکٹس، پری نیٹل کٹس، مینسٹرل پروڈکٹس، ان سب چیزوں کو پریورٹائز کیا جائے۔ جہاں راشن بھجوایا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ ساز و سامان بھی خواتین تک پہنچایا جائے۔ سو جینڈر جسٹ کلائمیٹ سولوشنز ایوارڈ کے لیے جو ہم نے کٹ بنایا تھا، جینڈر انکلوسیو کلائمیٹ ایکشن ٹول کٹ، وہ گورنمنٹ کو، پروونشل، ڈسٹرکٹ لیول ڈیزاسٹر اتھارٹیز کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا جو رسپانس ہے اس صحیح کو جینڈر انکلوسیو بنا سکیں۔ صحیح۔ تو اچھا مجھے یہ بتائے گا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے سرکاری سطح پر اب تک جو کام کیے، کیا وہ قابل تعریف ہے، یا پھر کچھ اگر ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک کلائمیٹ جینڈر ایکشن پالیسی بنائی گئی ہے 2022 میں، اور اس میں گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ جو رسپانس ہے اس کو جینڈر انکلوسیو بنایا جائے، لیکن وہ کوششیں ابھی صرف اور صرف ایک ڈاکیومنٹ کی حد تک محدود ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ، ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کریں، جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، اسپیشلی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کو یہ ٹریننگز دی جائیں کہ کس طرح سے جو کام ہم کر رہے ہیں گراس روٹس لیول پہ اس کو اداروں کے اندر بھی نارملائز کیا جائے، انٹیگریٹ کیا جائے، تاکہ جب اس طرح کی کوئی آفات آئیں، اس طرح کی موسمیاتی تبدیلیاں یا ڈیزاسٹرز ہمیں ہٹ کریں، تو ہم ایک بہتر طریقے سے اس رسپانس کو حکومت کے ساتھ مل کر کے گراس روٹس کمیونٹیز کو مدد فراہم کر سکیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے یہاں پر ہرا جاننا چاہوں گا، آپ لوگ جو ہے اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ محدود پیمانے پر کوئی کام کر سکتے ہیں، حکومتی سطح پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فی الفور کون سے منصوبے ہیں جو شروع ہونے چاہیے اس مد میں جو آپ کام کر رہی ہیں، کیسے ہونا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایک جینڈر کلائمیٹ ایکشن پالیسی ہے جس کے اندر ایکشنیبل میجرز گورنمنٹ نے خود سے ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی مدد کے ساتھ لکھی ہیں۔
اب ان کو ہم نے امپلیمنٹیشن فیز کی طرف لے کر کے آنا ہے کہ کس طرح سے ان ٹولز کو، ان سجیشنز کو، ان ریکمنڈیشنز کو انٹیگریٹ کیا جا سکے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی بات کر رہی ہوں، ان کے اندر جب یہاں پہ ٹیبلز پہ بیٹھ کے کانورسیشنز ہوں، ڈسکشنز ہوں، تو ان ڈسکشنز کے دوران خواتین کا موجود ہونا ضروری ہے. بالکل. یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ خواتین، یہاں پہ کسی بھی لا سے ریلیٹڈ، پالیسی سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی جب کانورسیشن ہو رہی ہے، جب پاکستان کی آبادی 50% خواتین پر مشتمل ہے، تو ان جگہوں پہ خواتین کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مسائل کے بارے میں ایسی پالیسی راؤنڈ ٹیبلز کے دوران بات کر سکیں، اپنے ایشوز کو وہاں پہ ریز کر سکیں. سو جو پہلا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے وہ ہے انکلوزیوٹی اینڈ انٹیگریشن. سیکنڈلی، کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ ان اداروں میں کام کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کا رسپانس کمیونٹیز تک پہنچا رہے ہیں، ان کو سینسٹائز اور ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ راشن کے ساتھ ساتھ ماہواری کا سامان بھجوانا، پری نیٹل کٹس بھجوانا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. بالکل. یہ بیسک ضروریات ہیں خواتین کی، بچیوں کی، کمیونٹی لیول پہ جس تک ان کی رسائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ جب ہم کمیونٹی میں کام کر رہے تھے فلڈز امپیکٹڈ کمیونٹیز کے ساتھ، تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ وہاں پہ واش رومز کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت خراب ہے. آپ یقین جانیے، خواتین پورا پورا دن انتظار کرتی تھیں کہ ان کی باری آئے تو وہ جا کے ماہواری کا کپڑا تبدیل کر سکیں. سو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان تک دوائیاں، میڈیسنز، جیسے بہت سارے انفیکشنز کی ہمیں کمپلینٹس آ رہی تھی کمیونٹی سے. جو پیٹ سے خواتین ہیں، حاملہ خواتین ہیں، ان کے پاس کھانے کا دوائیاں وغیرہ نہیں تھی. تو یہ سب چیزیں اس بالکل، یہ رسپانس سارے میں وہ شامل تمام ہونی ایشوز چاہیے. ہیں. بالکل آپ بھیرا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان پر اس طرح سے فوکس نہیں کیا گیا جو کہ کیا جانا چاہیے تھا. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ڈرپ سٹینڈز، سرنجز یا پھر پین کلرز، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ تو وہاں پہ پہنچائی جاتی ہیں کہ بھئی ان کی فوری طور پر جو ایک ایڈ ہوتی ہے نا وہ مل جائے. لیکن یہ جو فیکٹرز ہیں یا خواتین سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو کبھی اس طرح ترجیح نہیں دی گئی ہے. اچھا، ابھی آپ کا پلان کیا؟ اب ماشاءاللہ آپ کو اتنی پذیرائی ملی ہے COP28 کے بعد، اب آپ کیا اپنے ذہن میں رکھتی ہیں آگے سوچ کہ آپ کو اسی پروجیکٹ کو آگے کس طرح لے کر چلنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہم وی آر ویری ویری مچ لوکنگ فارورڈ ٹو collaborating with the Ministry of Climate Change and Environmental Coordination. Secondly, we want to collaborate with the provincial and district level disaster management authorities تاکہ ہم ان کو ٹرین اور سینسٹائز کر سکیں. تیسرے لیول پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں گراس روٹس لیول آرگنائزیشنز کے ساتھ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی آفات آتی ہیں، جو سول سوسائٹی ہے گراس روٹس لیول پہ فار فلنگ ایریاز میں، وہ فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں بالکل. ٹورڈز دا کرائسس. سو ہم ان کو بھی سینسٹائز اور ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کے اوپر لیڈرشپ لے سکیں. یہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہم نے 2 سال پہلے ڈگنیٹی کٹس، پری نیٹل کٹس کمیونٹی میں بھجوانا شروع کی، تو ہمیں ان فیکٹرز اور ان کمیونٹیز سے بھی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ بھجوانے کی کیا ضرورت ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، دن میں آدھا ٹائم میں کالز پہ یہ ایکسپلین کر رہی ہوتی تھی کہ یہ لے کے جانے کی بہت سخت ضرورت ہے کمیونٹی میں، یہ نیڈ ہے. ہمیں خود خواتین سے کالز آ رہی ہیں. ایک اور چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی، جیسا کہ میں نے بولا کہ بہت ضروری ہے پارٹیسپیشن، ریپریزنٹیشن. ہمیں صرف ٹوکنزم کی حد تک خواتین کو ان ٹیبلز پہ نہیں لانا، بالکل. ہمیں ان کی بات سننی ہے، سمجھنی ہے اور اسے انٹیگریٹ کرنا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اگر آپ مجھے صرف 2 منٹ اور دیں. جب ہم اپر چترال میں گراس روٹس کمیونٹیز میں خواتین کے ساتھ ہیلنگ سرکلز یا لسننگ سرکلز کر رہے تھے، تو اس میں خواتین نے مجھے کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم سے کسی نے آ کے پوچھا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کی کیا ضروریات ہیں، آپ کو ہم کس طرح سے مدد فراہم کر سکتے ہیں. میں یہ کلائمیٹ ریفیوجیز کی بات کر رہی ہوں. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو رسپانس کا حصہ بنایا جائے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر. سو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم پہلے تو گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کریں، پھر لوکل، ڈسٹرکٹ، پروونشل لیول پہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ٹریننگ سیشنز کرائیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوکل سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ شامل کریں. بہت اچھی اچھا، بات ہے. یہ ہیرا، یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ یہ پلان ہونا ہے، اس کے بعد جو منسٹری آف کلائمیٹ ہے یا NDM میں ہے یا PDM میں ہے یا ڈسٹرکٹ میں موجود جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، وہاں یہ چینج آیا بھی آپ کے سارے عمل کے بعد؟ کیا وہاں خواتین کو بھی آن بورڈ کیا گیا؟ اور یہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں چترال میں انہوں نے کہا پہلی بار ہم سے پوچھا گیا،
تو یہ چینج آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم پلان کیا کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر میں، تو یہ تو میں نے آپ کو پلان اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کنیکٹ کر کے بتایا ہے. امید ہے کہ اس پورے سال میں ہم اس چیز کے اوپر کام کریں گے ان دا فیوچر. لائک پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ ہم کمیونٹی میں جا کے ریسرچ کریں، ہم یہ ڈیٹا لے کر آئیں، ہم ایک روڈ میپ بنائیں جس کی ضرورت ہے بیسڈ آن آور ایکسپیرینس، بیسڈ آن دی ایکسپیرینسز آف دا کمیونٹی. Now we have received the local and the global recognition for this work. The next step is to work with the NDMAs, PDMAs and the local grassroots organizations, as I've just explained. بہت شکریہ آپ کا ہیرا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور آپ نے ہمیں بتائے، اور بہت بہت مبارکباد آپ کو ایک بار پھر سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.